پھر کہہ دیں کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، کل نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ابھی فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے کہا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور میرے دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، کل نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ حسین ابن علی، سب کہتے ہیں رضی اللہ بلند آواز سے بیدار ہو کے، دونوں معصوم بچے، ایک اور معصوم بچہ ملا، آپس میں تعارف ہوا، اس نے کہا تو کون؟ اس نے کہا میں اس کا نواسا ہوں، میرے نانا کو حاتم طائی کہتے ہیں، میں اس کا نواسا ہوں جس کے 10 دروازے تھے، جس کے 8 دروازے تھے، کسی دروازے سے پیسے ملتے، کسی سے گھی ملتا، کسی سے کھجور ملتی، کسی سے اناج ملتا، لائنیں لگی ہوتی تھی، ساری زندگی میرا نانا بانٹتا رہا، میں اتنے بڑے نانے کا نواسا ہوں۔ حسنین بولے ہمارے نانے کو بھی جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تمہارے نانا کے 8 سے زیادہ دروازے تھے؟ حسنین کریمین نے فرمایا نہیں، وہ تو صرف ایک در بتاتا تھا، سبحان اللہ، وہ تو ایک در بتاتا تھا اور پھر پورے وصول سے کہتا تھا جو اس در پہ آ جاتا ہے پھر کسی اور در پہ جاتا ہی نہیں ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، کل نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، پل دو پل کی تھی حکومت، دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی، دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی۔ اگر واقعہ کربلا کو بیان کروں تو صرف ایک جملے میں کوئی کہے کہ بیان کر تو میں یہ کہوں گا حسین آج بھی ہے، یزید چند لمحے تھا۔
اس لیے کہ جان، اس لیے کہ موت جسم پہ آیا کرتی ہے، کردار پہ نہیں آیا کرتی۔ حسین مجھے آج حسینی کردار مجھے شام میں بھی نظر آیا، مجھے افغانستان میں بھی نظر آیا، مجھے عراق میں بھی نظر آیا، اور مجھے حسینی کردار آج سری نگر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہدائے اسلام، شہدائے کربلا، شہدائے کشمیر۔ آج مجھے کشمیر میں، آج مختلف جگہوں پہ مجھے حسینی کردار نظر آ رہا ہے۔ مجھے شام کی وہ بچی، اس کا وہ جملہ مجھے تڑپا دیتا ہے۔ وہ معصوم سی 3-4 سال کی بچی ہسپتال میں زخموں سے چور چور پہنچی، دردوں کی ٹیس اٹھ رہی ہے، چلا کر کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں مر جاؤں گی اور اپنے رب کو سب کچھ بتا دوں گی۔ مجھے افغانستان میں حسین کا کردار وہاں بھی نظر آیا، اس لیے کہ میرا حسین قاری قرآن تھا۔ مجھے حسین قاری قرآن کندوز میں نظر آیا۔ معصوم بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان پہ میزائل کی بارش ہوتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں تو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا۔ ان معصوم بچوں کے ہاتھوں میں کوئی میزائل نہیں، قرآن کریم میں آخری سبق سنا رہے۔ ان میں 2 یتیم بچے۔ اپنی ماں سے ایک دن پہلے مجھے ایک دوست نے تفصیل بھیجی، میں دیر تک روتا رہا۔ یتیم بچے ماں سے کہنے لگے اماں کل ہماری دستار بندی ہوگی، لوگ ہمارے گلے میں ہار ڈالیں گے، دوستوں کے گلے میں لوگ ہار ڈالیں گے، ہمارا تو ابا نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی چچا نہیں، اماں ہمارے گلے میں کون ہار ڈالے گا؟ اماں تو ہی ہمارا باپ ہے، اماں تو ہی ہماری ماں ہے، تو ہار ڈال دے۔ بیٹا میرے پاس ہار کہاں، اماں ہم لا کے دیں گے۔ وہ ننھے سے بچے بازار جا کر ہار خرید کر لائے، اماں کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹا میں جلسے میں تو نہیں جا سکتی، اماں جلسے میں نہ جانا، جب گھر کو آئیں گے نا تو ہار ڈال دینا، ہم اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ ہمارے گلے میں بھی ہار ڈالتا۔ ماں ہار لے کر دروازے پہ بیٹھی، اپنے لالوں کا انتظار کر رہی ہے، اپنے لالوں کا انتظار کر رہی ہے۔ ایسے میں دھماکہ ہوتا ہے، ماں لرز جاتی ہے، اللہ خیر کرے، دل ڈوب گیا ماں کا، افراتفری مچ گئی، اور تھوڑی دیر گزری، میتیں آگے پیچھے جانے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد چند نوجوان ان معصوم بچوں کی میت اٹھا کر گھروں کی طرف آئے۔ لرزتی ہوئی ماں نے اپنے ہاتھوں میں ہار پکڑے ہوئے ان کی پیشانی چوم کر ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہا میرے بچوں تم قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، میرا حسین بھی تو قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ پل دو پل کی تھی حکومت یزید کی، 2 پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ آج بھی
کشمیر میں جاؤ، سری نگر میں پہنچو، آج بھی وہی کربلا ہے۔ اگر 10 محرم کو کربلا میں قیامت تھی، آج اس قیامت سے میرا کشمیری گزر رہا ہے، آج اسی بھوک سے، اسی پریشانی سے میرا کشمیری گزر رہا ہے۔ آج 1 مہینے سے باہر سنگین، باہر فوجی کھڑ، اسے کھانا میسر نہیں، اسے پینا میسر نہیں۔ آج پوری دنیا کے سامنے ہم تڑپ تڑپ کر کہہ رہے ہیں، او کتوں اور بلوں کے تحفظ کرنے والوں، وہ کشمیر کے اندر لاکھوں لوگ لقمہ اجل بننے لگے ہیں۔ خدا را آواز اٹھاؤ،